اکمل پہچان. سو جامع پہچان والے اور مخلوق میں کامل پہچان والے انبیاء تھے. کون تھے؟ تو انبیاء کی روحوں کو دعوت نامے بھیجے، سب کو موصول ہو گئے، آؤ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے. اچھا، تو اس میلاد مصطفیٰ کے جلسے سے خطاب کون کرے گا؟ اللہ پاک نے پیغام بھیجا، میں خود خطاب کرنے والا ہوں. تو پہلا خطیب الخطیب الاول فی حفلۃ مولد سیدنا محمد رسول اللہ، اور اس جلسے کے پہلے سامعین و حاضرین انبیاء علیہ السلام تھے. ان کی روحیں تھیں، ان کی روحیں تھیں. تو یہ دوسرا بیان تھا قرآن میں میلاد مصطفیٰ کا. دوسرا بیان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ رب العزت نے جب جیسے نزول اجلال فرمایا اور عرش پر جیسے استوا فرماتا ہے، اسی طرح سمجھے کہ اس محفل میں خطاب فرمایا اپنی شان کے لائق. جیسے عرش پہ استوا فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسے آسمان دنیا پر پچھلی رات نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اسی طرح اجتماع ارواح انبیاء میں اس نے خطاب فرمایا اپنی شان کے لائق. اور خطاب کیا کیا؟ یہ میں بعض جملے جو بول رہا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تمثیلاً اور استعارتاً بول رہا ہوں. تو یوں سمجھیں جیسے سارے انبیاء کی روحیں جمع ہو گئی اور جیسے کہا جائے ہاتھ کھڑا کرو، تم سے حلف لیا جانے والا ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب نبی حلف دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں ان کی روحیں. تو اللہ پاک نے میثاق لیا، میثاق النبیین ہوا. کیا بولیے؟ میثاق الانبیاء ہوا اس پہلے جلسے میں. اور خطاب کیا تھا؟ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، خطاب یہ تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. فرمایا میں تمہیں دنیا میں نبوت دے کر بھیجوں گا. یہ خطاب ہو رہا ہے، اللہ کا خطاب ہو رہا ہے. میں تم سب کو دنیا میں نبوت سے سرفراز فرما کے بھیجوں گا اور تم کو کتاب دوں گا، یعنی وحی عطا کروں گا، اور تمہیں حکمت دوں گا اور اپنا حکم عطا کروں گا. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جن کے میلاد کا آج جلسہ ہم منعقد کر رہے ہیں. پھر تمہارے بعد وہ رسول آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اب جو لفظ سنیے، ثم جاءکم رسول مصدق، جب تک تھا ثم جاءکم رسول تو رسول نکرہ تھا. پھر تمہارے بعد کوئی رسول آئے گا، معلوم نہیں کون سا رسول آئے گا. اس سے مراد کوئی رسول لیا جا سکتا تھا. اب میری گفتگو کو یاد کرو، ابتدا میں نے کہا حل اتا علی الانسان، انسان کو اس معرفہ بنا دیا، نکرہ نہیں رہنے دیا. معرفہ ہو گیا نا. کیسے معرفہ بنا؟ الف لام لگ گئی. یہاں فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. اگر تو بات یہاں تک رہتی تو نکرہ تھا، سوچتے معلوم نہیں کون سا رسول آئے گا، مگر نہیں، رسول مصدق، ساتھ اس کی صفت بیان کر دی. رسول موصوف ہوا، مصدق اس کی صفت ہو گئی. تو جب رسول مصدق کہہ دیا تو اس کو موصوف کے ساتھ صفت ملا دی، تو صفت کے اضافے سے رسول پھر معرفہ بن گیا. پھر معرفہ بن گیا. اب رسول رسول خاص ہو گیا. اب کسی اور رسول کی بات نہیں،
صرف اسی رسول کی بات ہے جو رسول مصدق الانبیاء بن کے آ رہا ہے. یہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں آمد مصطفیٰ، یہ نعرہ سب سے پہلے خدا نے لگایا. یہ نعرہ سب سے پہلے خود خدا نے، اللہ تعالی نے لگایا. کب؟ فرمایا جاءکم رسول، پھر مصطفیٰ کی آمد ہوگی. رسول مصدق کی آمد ہوگی، پھر آمد مصطفیٰ ہوگی. یہ ترجمہ ہے. جب تم سب آ چکو گے ثم جاءکم رسول مصدق، پھر آمد مصطفیٰ ہوگی. تو اس نے کہا پھر آمد مصطفیٰ ہوگی. سب نبیوں نے کہا مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ کا نعرہ یاد رکھ لیں، اس آیت میں لگا، اللہ نے لگایا. ثم جاءکم رسول، اور ایک جگہ نہیں، اللہ پاک نے 20 جگہ لگایا. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آمد نور مصطفیٰ ہو گئی. قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے آمد برہان مصطفیٰ ہو گئی. آمد برہان آمد مصطفیٰ ہے، آمد نور آمد مصطفیٰ ہے، آمد رسول مصدق آمد مصطفیٰ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آمد رحمت آمد مصطفیٰ ہے. تو اللہ پاک نے جا بجا عنوان بدل کر ایک سیریز نعروں کی دی ہے امت کے لیے. آمد رحمت مصطفیٰ، آمد نور مصطفیٰ، آمد برہان مصطفیٰ. آپ سمجھ گئے نا؟ اور پھر آگے آمد ولادت مصطفیٰ آ رہا ہے، آگے نعرہ. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح سے فرمایا پھر تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی. مصدق لما معکم، وہ مصدق ہوگا کس شے کا؟ تصدیق کرنے والا. جو وحی، علم، نبوت، کتاب، حکم اور حکمت اور ہدایت اور بیان اور پیغام تم لے کے آ چکے ہوگے، تمہاری کتابوں، تمہاری وحی، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا. تمہاری تصدیق کر دے گا. تو تصدیق کون کرتا ہے؟ گواہ کرتا ہے نا. تصدیق کون کرتا ہے؟ بولیے. گواہ کرتا ہے. آپ عدالت میں پیش ہو جائیں کہ اس گواہ کو بلائیں اور اس سے تصدیق کروا لیں، اور وہ کہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں، یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے یہ حق ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. اور جج پوچھے گا تم اس موقع پر موجود تھے؟ اور وہ کہے نہیں جی میری پیدائش تو 600 سال بعد ہوئی، میں تو بعد میں آیا ہوں. اس نے کہا جب تم تھے ہی نہیں تو تصدیق کس چیز کی کرتے ہو؟ گواہی کیسے دیتے ہو؟ جاؤ، تمہاری گواہی قبول نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، امت کی گواہی امتوں پر ہوگی، یہ گواہی نیابتاً وکالتاً ہوگی. امت محمدی پہلی امتوں پر گواہ بنے گی، مگر یہ گواہی اور شہادت وکالتاً ہوگی. ہم نے حضور سے سنا، اس اعتماد پر گواہی دیں گے. اور جب حضور گواہی دیں گے انبیاء پر، تو یہ گواہی یہ کس کی وکالت میں دیں گے؟ حضور. یہ اصالتاً ہوگی. ہم نے تو گواہی دی پہلی امتوں کی اور پہلی امتوں پر وکالتاً، اور جب حضور نے گواہی دی تو حضور کس کی وکالت میں گواہی دے رہے ہیں؟ حضور کی شہادت اصالتاً ہے، ڈائریکٹ ہے. ایویڈنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ایویڈنس، ایک انڈائریکٹ ایویڈنس.
بالواسطہ شہادت انڈائریکٹ وہ وکالتاً ہوتی ہے، اور بلا واسطہ براہ راست شہادت وہ آنکھوں سے دیکھ کر ہوتی ہے۔ تو حضور کی شہادت اصالتاً ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر آئیں گے تو تمہارے بعد، کیا مطلب؟ ظاہر تمہارے بعد ہوں گے، ظاہر تو تمہارے بعد ہوں گے، مگر تم سب کی گواہی دیں گے، یعنی پتہ انہیں سب کچھ ہوگا۔ ظاہر بعد میں ہوں گے، مگر اے آدم آپ کی آمد سے لے کر اے عیسیٰ آپ کی آمد تک ظاہر بعد میں ہوں گے، مگر دیکھتے سب کو رہے ہوں گے، دیکھتے سب کو رہے ہوں گے، ہر ایک کے زمانے میں ہوں گے، سایہ فگن ہوں گے، اس لیے وہ ہر ایک کی گواہی دیں گے اور ان کی گواہی اصالتاً ہوگی۔ تو جو پیغام تم لائے ہو کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اس کی تصدیق فرما دیں گے۔ مصدق لما معکم، یہ اللہ پاک کا خطاب جاری ہے، خطاب جلسہ اول میلاد مصطفیٰ کے پہلے جلسے کا اللہ کا خطاب۔ پھر اب خطاب کے آخری حصے میں اللہ پاک نے فرمایا جب وہ تمہاری گواہی دے دیں گے اور آئیں گے تمہارے بعد، سب کے بعد، سو اس میں یہ بات اللہ نے اعلان کر دی کہ وہ آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، یہ بھی اعلان ہو گیا، ختم نبوت کا بھی۔ آپ کہیں گے وہ کہاں ختم نبوت کا اعلان ہوا؟ وہ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے سارے نبیوں سے خطاب کیا کہ تم سارے کے سارے نبی آ چکے ہوگے، ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد تصدیق کرنے والا رسول آئے گا، تو ثابت اعلان کر دیا کہ نبی صرف وہ ہوں گے جو مصطفیٰ سے پہلے آ چکے ہوں گے، جو آمد مصطفیٰ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہوں گے، صرف وہ نبی ہوں گے، اور جو کوئی بستہ اٹھا کر مصطفیٰ کے بعد آ کر نبوت کا اعلان کرتا پھرتا ہوگا وہ بے ایمان ڈھونگی ہوگا۔